وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب اور ہماری بڑی ہی عمدہ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو جاری ہے۔ آپ کا بھی اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی عنوان کے حوالے سے جو میرا اگلا سوال ہے آپ سے، کیا متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خاص خد و خال اپنائے جائیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ سوال آج کے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ینگ جنریشن کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کے لیے، متقی بننے کے لیے داڑھی رکھنی پڑے گی اور سر پہ دوپٹہ لینا پڑے گا عورتوں کو، اور مرد ہیں تو ان کو شلوار ٹخنے سے اونچی کرنی پڑے گی، لمبا کرتا پہننا پڑے گا، پگڑی لینی پڑے گی۔ نہیں، ہمارا دین اسلام بہت وسیع القلب ہے، کوئی کمپیل نہیں کرتا۔ مقدس یاد رکھیے گا، اور میرے ناظرین وہ بھی سن لیں، ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ خاص وضع قطع اپنانے کا نام ہے، کہ میں اسلام پہ عمل پیرا ہوں گی تو لوگ کہیں گے لو دیکھو یہ کیا، اس نے اسکارف لیا ہوا ہے اور اس نے عبایا پہنا ہوا ہے۔ تو نہیں، دیکھیں اسلام آپ کو کمپیل نہیں کرتا۔ تقویٰ تو دل کی طہارت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہو وہ اس شخص سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور جبہ بھی پہنا ہو، وہ زیادہ ڈرتا ہو اللہ سے۔ یہ تو اس کو پتا ہے نا، دلوں کے حال تو وہ جانتا ہے۔ ہم تو، میں نے جیسے عرض کیا، ہم تو لوگوں کے سامنے یہ ساری وضع قطع اپناتے ہیں، خد و خال اپناتے ہیں۔ ہم اسلام سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لینا اسلام ہے۔ داڑھی رکھنا اسلام نہیں ہے۔ داڑھی میں، یا دوسرے لفظوں میں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ یہ آپ نے جو سکارف لیا ہے اس میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں ایسے ہے۔ یہ تو ایک جزو ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں نماز ہے۔ روزہ رکھنے میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں روزہ ہے۔ اصل تو فرق یہ سمجھنا ہے۔ تو جب ہمارا اسلام اتنا وسیع القلب ہے، آپ ذرا دیکھیں، آپ حرم میں گئی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ آپ کو لے کے جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ لیکن ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طواف ہوتا ہے تو کوئی آپ نے مختلف لباس دیکھے، مختلف رنگ دیکھے، لوگوں کے مختلف قومیں دیکھی، ان کے خد و خال چہرے دیکھے۔ کوئی عبایا پہنے ہوئے ہے مردوں میں، کوئی جبہ پہنے ہوئے ہے، کوئی شلوار پہنے ہوئے ہے، کرتا پہنے ہوئے ہے، اور آذربائیجان، یہ وسطی ریاستوں کے لوگ ہیں، ان کا لباس عجیب ہے کہ اوپر شرٹ ہے نیچے شلوار ہے۔ دیکھیں، تو اسلام نے یہ خیال رکھا کہ اپنے اپنی ثقافت کا خیال رکھا، اپنے اپنے علاقائی رسم و رواج کا خیال رکھا۔ کمپیل نہیں کیا کہ ہاں جب تم نے اس خاص میرے حج یا عمرے کی عبادت میں طواف کرنا ہے تو پھر وہ لباس پہننا ہے جو کفن کا لباس ہے، سفید 2 چادریں۔ اور کفن کا لباس اس لیے پہننا ہے کہ اللہ کو یہ کہہ دینا ہے کہ الہ العالمین، میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں تجھ پر فدا ہونے کے لیے، تجھ پر فدا ہونے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے تو وہ کبھی اس کی حدت سے تڑپتا ہے، جلتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، سب کچھ ہاں خدا کو۔ اور یہ کس لیے کہ اللہ نے کہا تھا۔ اور اس عمرہ یا حج ادا کرنے کے بعد اسی حرم میں ہم مختلف لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں لبرٹی دی ہے۔ تقویٰ کسی خاص خد و خال کو اپنانے کا نام نہیں ہے، تقویٰ دل کی طہارت کا نام ہے، اور اللہ کے خوف سے اپنے دل کو ڈرا دینے کا نام ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ آپ نے لباس کوئی بھی پہنا ہو، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم فارمل ڈریس میں ہیں، اب یونیورسٹی میں ہیں فارمل ڈریس میں ہیں، آپ بھی گھر میں ہم کیجول ڈریس میں ہوتے ہیں، تو کیا تقویٰ کیجول ڈریس میں نہیں ہو سکتا؟ تقویٰ تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ کسی خاص خد و خال کو اپنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی طہارت اور پاکیزگی کا نام ہے کہ میں اکیلا ہوں تو کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یونیورسٹی میں ہوں تو میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، میں لوگوں میں ہوں تو میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کانسرٹ ہوتا ہے تو جو تقویٰ ہوتا ہے، ایک کانسرٹ ہو رہا ہے، گانا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی کلاس فیلو اٹھ جاتی ہے
حالانکہ اس نے عبایا نہیں پہنا ہوتا، اس نے اسکارف نہیں لیا ہوتا، لیکن صرف ایک دوپٹہ لیا ہوتا، اٹھ جاتی ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کدھر جا رہی ہیں، تو وہ اسی میں آپ کو اشارہ کر کے کہتی میں نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تقویٰ تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ وضع قطع خد و خال کوئی بھی ہوں، جس وقت جو اللہ نے کہہ دیا ان خد و خال کو اپنا لینا، اور جس وقت کہہ دیا اب لیبرٹی ہے تمہیں، اب تم احرام اتار دو، اس کو اتار دیا۔ تقویٰ تو پھر بھی برقرار رہا۔ اور یہ جو تقویٰ کی عبادت اس مہینے میں ہم پہ فرض کی ہے، یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے، تاکہ باقی 11 مہینوں میں بھی تمہارا یہی حال رہے، کہ جس طرح تم اس مہینے میں اللہ سے ڈرتے تھے، باقی 11 مہینوں میں بھی ڈرتے رہنا ہے۔ جس طرح تم تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے تھے، اپنی خلوت میں اللہ سے ڈرتے تھے، اب جلوت میں لوگوں کے درمیان بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات صرف اور صرف اس پاک ذات کے ڈر کی وجہ سے ہی ہونی چاہیے۔ اس نے جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ، جس چیز سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، تاکہ دنیا اور آخرت سنوار لو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے اسی حوالے سے اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم نے متقین کے لیے کیا صفات بیان کی ہیں؟ قرآن کریم نے اپنے آغاز میں ہی یہ اعلان کر دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صفحے پہ رائٹ پہ سورہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کے معنی ہے اوپننگ۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو جو ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا کہ آ جاؤ، ہدایت کا دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اور فاتحہ کا نام ہی کھولنے والا اس کے معنی ہے، یعنی کہ وہ دروازہ کھلنے لگا ہے جو تم ہدایت چاہتے ہو، آ جاؤ، یہ اوپننگ ہو رہی ہے۔ اوپننگ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فوری بعد بتا دیا متقی کون ہوتے ہیں۔ آپ نے پوچھا متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں، تو وہ قرآن کریم نے خود پہلے صفحے پر ہی بتا دیا کہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ غیب میں ہے، وہ غیب میں ہے، اور پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو کسی سے اس وقت ڈرتے ہیں جب وہ سامنے آ جائے، جب چلا جائے ہم کہتے ہیں سر شکر ہے، پھر نہیں ہم ڈرتے۔ لیکن اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے اس حالت میں ڈرتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھتا، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ غیب میں ہے۔ اب غیب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز پر ہماری ایکسس، ہمارے حواس کی ایکسس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جس چیز پر ہمارے حواس کی ایکسس نہ ہو، وہ غیب ہے۔ حواس کسے کہتے ہیں؟ یہ 5 حواس جو اللہ نے ہمیں دیکھی ہیں، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس، سننے کی حس، سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس، یہ حواس خمسہ ہیں۔ ان حواس سے جو چیز مابرا ہو وہ غیب میں ہے۔ اللہ ان 5 حواس میں نہیں آ سکتا، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں براہ راست، ٹھیک ہے، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، وہ غیب میں ہے۔ تو اللہ نے متقی کا سب سے پہلا کرائٹیریا یہ بتایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو مجھے غیب میں ہونے کے باوجود مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا بتائی؟ یہیں پر، اس پر الگ الگ پروگرام ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو متقین کی صفات ہیں، غیب، ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ کبھی موقع ملا تو پھر آپ سے یہ گفتگو کروں گا میں۔ تو ابھی صرف میں ایک ہنٹ آپ کو دے رہا ہوں متقین کی صفات کے طور پر، کہ وہ غیب میں ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھ، متقی کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس پہ بھی پروگرام ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے یہ مال میرا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، اگر مجھے اللہ نے ہاتھ ہی نہ دیے ہوتے میں کیسے کماتا؟ میں نے کسی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت کو تلاش کرنے والوں، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ تو اس کی عنایت ہے کہ مجھے ہاتھ دیے ہیں، اور اس نے ہاتھ دیے تو میں نے ان ہاتھوں سے کمایا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مال میرا ہے۔
نہیں، یہ اس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے میں نے کھایا، تو میرا نہیں ہے، اس کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں جن کو میں نے کسی وجہ سے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے میں نے ان کو کل دینا ہو، لیکن آج تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ مال میرا ہے میرا، ہاتھ میں تمہارے دیا ہے، اب تم ان کو دو۔ تیسری صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 3 صفتیں ہوگی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین، متقین کی، پہلے صفحے پر، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا آپ پر، یعنی قرآن، آپ پر قرآن نازل کیا گیا نا، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے پہلے انبیاء اور رسولوں پر نازل کیا، یعنی کہ سابقہ آسمانی کتاب۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابھی میں نے صرف متقین کی یہ 6 صفات آپ کو جو پہلے صفحے پہ بیان ہوئی ہیں نا، ان کا صرف نام بتایا ہے۔ اب ان کی ماہیت کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً آج پروگرام کا بہت لطف آیا اور گفتگو کرنے میں بہت مزہ آیا، اور میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے مقدس امجد اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.